ایز اے مسلم آج ہم کس مسیحی ہم وطن کے گھر اس کی عیادت کرنے گئے، اور میں ایک مسلم اور یہ ایک عیسائی اور یہ ایک ہندو ہیں، اور ہم سب کا ساتھ بیٹھنا ملک پاکستان اور اسلام دشمن کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ اور اس ولاگ کے بنانے کا مقصد دنیا بھر کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں آزاد ہیں، نہ انہیں مسلمانوں سے کوئی مسئلہ ہے اور نہ مسلمانوں کو ان سے کوئی مسئلہ ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم مسیحی قوم سے تعلق رکھنے والے عمر لاٹھی صاحب کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر ہم لاٹھی صاحب کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ وقاص بھائی بھی میرے ہمراہ ہیں۔ فروٹس والے دکھے تو میں فروٹس لینے کے لیے گاڑی سے نیچے اتر گیا، کیونکہ عیادت کرنے جائیں تو فروٹس لے کر جائے جاتے ہیں۔ کچھ فروٹس لینے کے بعد میں نے ان بھائی کو پیسے ادا کیے اور فروٹس لیے واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اور یہ دیکھیں، کراچی میں قائد اعظم کے دور کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں اور کراچی کی سڑکیں بھی اسی دور کی ہیں۔ خیر، ضیاء کالونی پر پہنچے تو اتنی بری حالت ہو رہی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہیں گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم گاڑی سے نیچے اترے اور لاٹھی صاحب کے گھر کی جانب چل پڑے اور ضیاء کالونی کی ان گلیوں میں آ گئے جہاں لاٹھی صاحب کا گھر ہے۔ گھر میں پردہ ہونے کے بعد ہم اندر داخل ہوئے اور عمر لاٹھی صاحب کے کمرے میں آ گئے جہاں آپ سے ملاقات کی۔ اور پچھلے دنوں لاٹھی صاحب کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو کافی ساری چوٹیں آئیں۔ دعا کریں اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد یہ کیوٹ سا بچہ ہمارے لیے پانی لے آیا جسے ہم نے پینا شروع کیا۔ کچھ دیر باتیں وغیرہ کرنے کے بعد لاٹھی صاحب کے بھتیجے نے لاٹھی صاحب کو شوز پہنائے، اور ہمیں بڑوں کا خیال اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ خیر، اتنے میں لاٹھی صاحب ریڈی ہو گئے اور ہم لنچ کرنے جانے کے لیے گھر سے باہر آ گئے۔ اور باہر آ کر میں نے لاٹھی صاحب سے پوچھا، عمر صاحب، یہاں پہ مسلم گھر بھی ہیں کوئی آپ کی گلی میں؟ جی، ہماری گلی میں جو ہے وہ بڑا ہی پریکٹیکلی جو ہے بین المذاہب کا جو ہے وہ ہے۔ یہ اس طرف جو ہے جٹ صاحب کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرف جی یہ ٹھیک ہے، جٹ صاحب کا ہے، اور یہ بھی جٹ فیملی کا ہے گھر جو ہے، اور اس سے آگے جو ہے ایک دو گھر اور ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ 56 گھروں میں جو ہے وہ 4 گھر جو ہیں وہ مسلم کے ہیں، اور کوئی مسئلہ بڑا وسئلہ تو نہیں ہوتا، اتفاق اتفاق سے محبت رہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ڈیلی جو ڈشز پکتی ہیں گھروں کے اندر ان کی بھی شیئرنگ ہوتی ہے۔ ہاں، زبردست۔ ٹھیک ہے، پانی ایک ہی جگہ سے، یہ جو واٹر پلانٹ ہے۔ مزید لاٹھی صاحب نے بتایا کہ پانی بھی ہم سب ایک ہی پلانٹ کا یوز کرتے ہیں، اور یہاں 56 مسیحی گھروں کی آبادی میں یہ ایک ہیئر ڈریسر کی شاپ ہے جو کہ ایک مسلم کی ہے، اور ہم سب یہاں پرامن طریقے سے مل کر رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پاس ہی موجود نعمان ریسٹورنٹ پر آ گئے جہاں اوپر آ کر ان کے اس خوبصورت سے سٹنگ ایریا میں آ بیٹھے۔ اس کے بعد ہم نے کھانے کا آرڈر دیا اور بس 5 منٹ میں ہی یہ بھائی مزیدار سا پلاؤ لے آئے، اور پھر ہم سب نے مل کر ایک ہی ٹیبل میں کھانا کھانا شروع کیا۔ پلاؤ ہو اور کولڈ ڈرنک نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، اور پلاؤ واقعی میں ہی بہت ہی شاندار تھا۔ اور یہ ولاگ ان اسلام و ملک دشمن کے منہ پر تماچا ہے جو بلا وجہ پاکستان کا امن خراب کرنے کی سازشوں میں لگے ہوتے ہیں اور اقلیت ڈے پر پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ خیر، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اور بل ادا کرنے کے بعد ہم ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ساجن صاحب کے آفس کی جانب روانہ ہو گئے، اور کچھ سفر کے بعد ہم شارع فیصل پر آ پہنچے جہاں اس بلڈنگ میں داخل ہو کر ساجن صاحب کے آفس میں آ گئے جنہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں وغیرہ کی۔ اور ساجن صاحب پچھلے 22 سالوں سے اپنا بزنس اسی پاکستان میں ہی مسلمانوں کے درمیان رن کر رہے ہیں، جو کہ ان کی پاکستان میں خوشحالی اور آزادی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چونکہ عصر کی نماز ادا کرنی تھی تو میں سیدھا مسجد کی جانب چل پڑا جہاں وضو کرنے کے بعد عصر کی نماز ادا کی، اور پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں واپس ساجن صاحب کے آفس کی جانب چل پڑا۔ اور جس طرح ہم مسلم اپنی عبادت گاہوں میں آزادانہ طور پر اپنی عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی پاکستان میں موجود تمام اقلیتیں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اسی طرح آزادانہ طور پر اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ دعا کرے اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو ملک دشمنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اوکے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔